الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا ہادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا وشفیعنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع رواہ مسلم او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، سلسلے حدیث کے اعتبار سے یہ 9ویں حدیث آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ بھائیو، دوستو، بزرگوں، میں آپ سے بارہا ذکر کرتا ہوں، عرض کرتا ہوں، درخواست بھی کرتا ہوں، ہم مسلمان ہیں اور ہمارے نبی، پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور ان کی بات، ان کا اعمال، ان کا کردار، ان کا اخلاق، ان کا تہذیب تمدن، وہ سب ہمارے لیے باعث نجات ہے۔ ہم جتنا اس کو سنیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے عمل کی توفیق نصیب فرماتا ہے۔ بھائیو، دوستو، بزرگوں، یہ حدیث آپ کے سامنے جو میں نے پڑھی ہے، جس کا ترجمہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ آدمی کے جھوٹا ثابت ہونے کے لیے یہی بہت ہے کہ وہ جس بات کو سنے اسے نقل کر دے تحقیق کیے بغیر۔ حدیث کا ترجمہ سمجھنے کے بعد آپ سمجھیں گے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات کو جب آپ کسی کو سنا رہے ہیں، کسی کو سمجھا رہے ہیں، تو اس کی تحقیق بھی ہونا چاہیے، اور اس کی تحقیق بغیر کیے ہوئے اگر آپ سنا دیتے ہیں تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ کو جھوٹا ثابت کیا جا رہا ہے کہ سنی ہوئی حدیث کو دوسرے کے پاس کہنا، سننا، سنانا اور بغیر تحقیق کیے ہوئے اس آدمی کے بارے میں جھوٹا ثابت ہونے کے لیے کہا گیا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ جب بھی آپ کسی کو کوئی بات کہیں، حدیث کی، حضور کی بات کہیں، تو اس کی تحقیق کرنا ضروری ہے، اور اگر تحقیق کرنے کی صلاحیت اور طاقت نہیں ہے تو پھر اس کی صورتیں یہ ہوگی کہ آپ نے کسی عالم سے سنا ہے اور وہ حدیث آپ بیان کرتے ہیں، کسی کو سنا رہے ہیں، تو اس عالم کی طرف اشارہ کریں کہ میں فلاں عالم سے یہ حدیث سنا ہوں، جو میں آپ کے سامنے اس کا مفہوم پیش کرتا ہوں، تو اس میں جھوٹا ہونے سے ثابت نہیں ہوگا، بلکہ آپ ایک انجان ہو کر کے کسی عالم سے سنا ہے، کسی کی بات سنا ہے، اور وہ عالم اس دور میں بہت سارے ایسے ہیں جو بڑے بڑے علماء، جیسے حضرت شیخ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا قاری صدیق صاحب باندوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے علاوہ بہت سارے علماء ہیں جو بڑے بڑے عالم ہیں، اور ان کی زبانوں سے ہر طرح سے باتیں سننے کو ملتی ہے۔ اگر یہ اشارہ آپ ان کی طرف کریں اور ان کی زبان سے سنے ہیں تو میرے دوستو، بزرگوں، اس حدیث کا مفہوم کے مطابق آپ عمل کر رہے ہیں۔ اور ایک بات یہ بھی سمجھنے کا ہے، یہ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں سنایا،
فرمایا. اور اپنے زمانے میں یعنی حضور کے زمانے میں عرب کے لوگ عربی ہی جانتے تھے، عربی بولتے تھے، عربی سمجھتے تھے، جملہ بناتے تھے. تو بہت سارے ایسے وہاں کے لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین جو اپنی طرف سے بنا کر کے کوئی حدیث پیش کرتے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، کہ جب بھی کوئی بات آدمی کہے میری طرف اس کی نسبت کرے تو اس کی تحقیق کر لینا چاہیے. اس وقت کی بات تھی. لیکن ابھی ایسا ہے کہ ہر جگہ دین کی باتیں ہو رہی ہے، سنتے ہیں، سناتے ہیں. اسے چاہیے کہ جب اپنی بات کو کسی کو سنائے تو اپنے علماء کی طرف اشارہ کیے، یا تو پھر خود اپنی کتاب کا مطالعہ کرے کہ فلاں کتاب کے اندر یہ حدیثیں ملتی ہے. اگر عربی کتابیں بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ وغیرہ سے معلوم نہیں ہوتا ہے تو اردو میں بھی بہت ساری کتابیں ہیں. بہت سارے علماء نے بہت ساری کتابیں لکھ چکے ہیں. ان سے بھی اگر تحقیق ہو جائے تو یہ تحقیق کرنا ہمارے لیے ضروری ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.